نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی جان لو۔ جب تک کوئی تقوی نہیں جانتا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی دنیا میں آئے اور دنیا سے موت کے بعد چلا جائے، اور مسلمان ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسجد میں آئے اور پھر مسجد میں آ کر اپنے گھر چلا جائے، یا مسجد میں آئے نماز پڑھے اور اپنے گھر چلا جائے، گھر میں رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور روزہ رکھ کے روزہ کھول دے۔ اسے کیا پتہ کہ دنیا میں آنا اور دنیا سے موت پر جانا یہ تعلیم کے لیے بنایا گیا ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا۔ کوئی دنیا میں آتا ہے اور مر کے واپس چلا جاتا ہے، اسے اس بات کا کیا پتہ کہ عارضی زندگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم تعلیم سے علم الہی حاصل کریں، اور علم الہی میں ہم اللہ، نبی، رسول اور اللہ کے بندوں کے اپنوں کے ساتھ ہو جائیں۔ عطا تو بڑی ہے جو اللہ اپنے بندے پر کرتا ہے، اور اگر کوئی اس عطا کا والی وارث نہیں بنتا تو بھائی اس نے اپنی جان پر کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ کیا وہ دنیا میں اپنی جان پر اور اپنے اہل و عیال پر ظلم ڈھانے کے لیے آیا ہے؟ اسے تو چاہیے کہ وہ کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے بندے یعنی اس کے بڑے اس سے چاہتے ہیں۔ اتنا تو نہ کرے کہ اپنے بڑوں کی امیدوں پر پانی پھیر دے، اور اتنا تو نہ کرے کہ اپنے اللہ کے حکم کو ٹال کر اپنی آخرت کی ابدی زندگی اسے تباہ برباد کر لے۔ ایسے تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا کریں، یہ اس لیے کرتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا، اور جو اللہ نہیں چاہتا اس کے در پہ ہے۔ بھاگ کر چاہیے تو یہ تھا کہ نیکیاں کرتا، لیکن الٹا قسمت کا مارا اس کا حال ہے کہ بھاگ کر نیکیاں نہیں کرتا بلکہ برائیوں میں پڑا ہوا ہے۔ چلو یہ بھی اچھا ہوتا کہ برائیوں میں نہ پڑا ہوتا، برائیوں میں سے نکلنے کی کوشش میں لگا ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب دنیا کی زندگی گزارتا تو مجاہد ہوتا، اور جب دنیا سے اللہ کی طرف جاتا تو مجاہدوں میں واپس جاتا۔ اس کی بات ہی سمجھ میں کوئی نہیں آ رہی۔ اتنا ہی ادھ مغزیہ ہو گیا ہے، اتنا ہی دماغ عقل وغیرہ سے گیا گزرا ہو گیا ہے۔ ایسے تو نہیں کرنا چاہیے۔ اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ وَكُونُوا، کہ تم ہو جاؤ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے نبی کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہو جاؤ، نیکی میں اپنی اولاد کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کتنا پیارا چاہتا ہے، جو ہمارے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اگر اللہ کا ہم نے جو اللہ ہمارا بھلا چاہتا ہے وہ کر دیا تو کہیں اللہ کا نہ بھلا ہو جائے۔ او بھائی، اللہ کا کیسے بھلا ہو جائے گا؟ اللہ کا تو بھلا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اللہ ہمارا بھلا کر رہا ہے۔ یہ کہو کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مان لیتے ہیں نا تو ہمارا بھلا ہو جاتا ہے۔ یہ تو بات ماننے والی بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ متقی پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو تقوی پرہیزگاری جان لیتا ہے، اور جب تک کوئی روزہ رکھتا ہے، جب تک کوئی نماز پڑھتا ہے، آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جب تک کوئی اس دنیا میں مرتا نہیں، اس دنیا میں رہتا ہے، اس وقت تک جب تک وہ یہ نہیں جانتا
کہ تقویٰ کیا ہے، تقوی پہ عمل کیسے کرے گا۔ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے جو تقویٰ نہیں جانتا یہ بھی بنیادی طور پر گناہ گار ہوتا ہے، اور جو تقویٰ نہیں جانتا یہ تو بنیادی گناہ گار ہو گیا، اور جو تقویٰ جانتا ہے تقوی کے مطابق عمل نہیں کرتا یہ بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ ادھر تو دونوں ہی گناہ گار ہو گئے، جاننے والا بھی گناہ گار ہو گیا اور نہ جاننے والا بھی گناہ گار ہو گیا۔ اب کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو تقوی جانتا ہے اور تقوی کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تقوی وہ جانتا ہے اور جس نے دنیا میں تقوی کی تعلیم حاصل کی ہے، اور تقوی کے مطابق وہ ہو جاتا ہے جو اللہ پروردگار ہمارا بھلا چاہتا ہے، ہم بھی وہ بھلا چاہنے والے بن جاتے ہیں، تب کوئی متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جو متقی پرہیزگار اس لیے ہو گیا ہے کہ ایک تو تقوی کی تعلیم میں تقوی جانتا ہے کہ تقوی کیا ہے، اور دوسرا تقوی کی تعلیم کے مطابق وہ متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بات ہے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پہلوں پر بھی میں نے فرض کیے تھے، جیسے میں نے پہلوں کا بھلا چاہا تھا اسی طرح ایمان والوں تمہارا بھی میں بھلا چاہتا ہوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ تقوی جاننے والے ہو جاؤ۔ تقوی جاننا پہلے ضروری ہے اور بعد میں جاننے کے بندہ تقوی پہ عمل کر سکتا ہے۔ اگر تقوی پہلے نہ جانا تو عمل کس پر کریں گے؟ اس لیے یہ دو چیزیں ہو گئیں کہ رمضان مبارک کے روزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں ہمیں اس لیے تعلیم دیے جاتے ہیں کہ اس میں ہمیں پتہ ہو جاتا ہے کہ اللہ ہمارا کیا بھلا چاہتا ہے، اور پھر جب اسے بھلے کا پتہ ہوتا ہے اس کا نام ہے تقوی۔ اور جب بندہ وہ جو بھلا اللہ چاہتا ہے اس کے مطابق اپنا بھلا کرتا ہے تب یہ متقی ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔